السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 دسمبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی کئی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ بھارت کو مطلوب لشکر طیبہ کے نائب رہنما عبد الرحمن مکی کا انتقال۔ جماعت الدعوہ JUD کے مطابق لشکر طیبہ کے نائب رہنما پروفیسر عبد الرحمن مکی کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے۔ ممبئی حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کہے جانے والے حافظ محمد سعید کے بہنوئی اور کالعدب جماعت الدعوہ کے نائب سربراہ حافظ عبد الرحمن مکی کا جمعے کو یہاں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ جماعت الدعوہ JUD کے مطابق پروفیسر عبد الرحمن مکی گزشتہ چند دنوں سے علیل تھے اور لاہور کے ایک نجی اسپتال میں ذیابیطس کے مرض کے باعث زیر علاج تھے۔ JUD کے ایک اہلکار نے PTI کو بتایا مکی کو آج صبح دل کا دورہ پڑا اور اس نے اسپتال میں آخری سانس لی۔ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے بہنوئی مکی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2020 میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں 6 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ جماعت الدعوہ کے نائب سربراہ مکی کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں سزا سنائے جانے کے بعد سے منظر عام سے کم و بیش غائب کر دیا گیا تھا۔ پاکستان متحدہ مسلم لیگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مکی نظریہ پاکستان کے حامد ہیں۔ 2023 میں مکی کو اقوام متحدہ نے عالمی دہشت گرد کے طور پر نامزد کیا، اس کے اثاثے منجمد کیے گئے اور ان پر سفری پابندی اور ہتھیاروں کی پابندی بھی عائد کی گئی۔ وہیں دوسری جانب سنبل شاہی جامع مسجد کے سامنے بنے گی پولیس چوکی، انتظامیہ کا بڑا فیصلہ۔ اتر پردیش کے سنبل میں 24 نومبر کو شاہی جامع مسجد میں سروے کے دوران بھڑک اٹھے تشدد کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اب شاہی جامع مسجد کے سامنے خالی گراؤنڈ میں نئی پولیس چوکی بنائی جائے گی۔ اس کے لیے جگہ کو نشان زد کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، ایڈیشنل SP اور CO سرچندرا نے بھی اس جگہ کی پیمائش کی ہے۔ سنبل کے ایڈیشنل SP سرچندرا نے آج تک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی کے نقطہ نظر سے اس جگہ پر پولیس چوکی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس چوکی کی تعمیر کا کام جلد شروع ہو جائے گا۔ ASP پولیس فورس کے ہمراہ جامع مسجد کے باہر پہنچے تو مسجد کمیٹی اور آس پاس کے لوگ اپنی زمین کے کاغذات لے کر ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ کاغذات اس لیے لائے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ان کی ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ وہیں دوسری جانب مساجد و اوقاف کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ جمعیت کی مجلس عاملہ نے کئی اور اہم فیصلے لیے۔ مساجد و معاہد اور اوقاف کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم فیصلہ۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء کی زیر صدارت نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی موجودہ فرقہ وارانہ صورتحال، سنبل سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد و درگاہوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور عبادت گاہ ایکٹ اور وقف ترمیمی بل جیسے سلگتے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ ساتھ ہی نئے ٹرم کے لیے جمعیت علماء ہند کی جدید ممبر سازی کا بھی اعلان ہوا۔ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی سمیت ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوین خصوصی شریک ہوئے اور ملک میں الگ الگ علاقوں میں ہو رہے واقعات و مسائل پر روشنی ڈالی اور اپنی رپورٹیں پیش کی۔ اس موقع پر اپنے صدارتی کلمات میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ نفرت کے بڑھتے ہوئے ماحول نے نہ صرف امن و امان کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مزید برآں میڈیا کی جانب سے الزام تراشی نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں منظم طریقے سے کام کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف ان خطرات کا سامنا کیا جا سکے بلکہ اپنی بنیادی آئینی حقوق کی بھی مؤثر حفاظت کی جا سکے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی سے نہیں دیا جا سکتا، تاہم معاشرے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا معقول اور مدلل جواب دینا بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ مجلس عاملہ نے ایک اہم فیصلے میں جمعیت علماء ہند کے نئی ٹرم 27 دسمبر 2024 کی ممبر سازی اور انتخابات کا بھی اعلان کیا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ سرکلر جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر 1 اپریل 2025 تک ممبر سازی ہوگی۔ 1 اپریل تا 31 مئی 2025 عیسوی مقامی و ضلعی یونٹوں کا انتخاب ہوگا اور 1 جون تا 30 جون 2025 صوبہ یونٹوں کے انتخابات ہوں گے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے زور دیا کہ حقیقی ممبر سازی ہونی چاہیے۔ تعداد بڑھانے کے لیے کسی بھی طرح کی مبالغہ آرائی یا غیرت بیانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اجلاس
مجلس عاملہ نے مختلف احوال کے جائزے کے بعد سنبھل میں پیش آمدہ افسوسناک واقعہ اور ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد و درگاہوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور عبادت گاہ ایکٹ اور وقت ترمیمی بل پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں حکومت کو عدالت میں جلد از جلد مستحکم موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ ملک میں سنبھل جیسا واقعہ رونما نہ ہو۔ جمعیت علماء ہند ملک میں امن و امان کے تحفظ کے نظریے سے اس مسئلے کو دیکھتی ہے، اس لیے عدالت میں بھی اس مسئلے کا پوری قوت سے دفاع کرے گی۔ سبھی ریاستی یونٹوں کو ہدایت دی کہ اوقاف بالخصوص مساجد کے تحفظ کے لیے جدوجہد تیز کرے۔ مجلس عاملہ نے یہ طے کیا کہ ماہ فروری 2025 عیسوی میں متحدہ قومیت کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ اس حقیقت کو اجاگر کیا جا سکے کہ وطنی اور ملکی اشتراک میں مسلمان برادران وطن سے کئی معنوں میں آگے ہے۔ مجلس عاملہ نے تعلیم کے سلسلے میں صدر جمعیت علماء ہند کی طرف سے پیش کردہ کئی اہم تجاویز پر غور کیا، جس میں اسلامی ماحول میں معیاری انگلش میڈیم اسکول، دینی مدرسوں میں کوچنگ سینٹر کا قیام، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں میں دینی مضامین کی شمولیت، ہندی اور مقامی زبانوں میں اسلامی علوم اور ہاسٹلز قیام شامل ہیں۔ اور مجلس عاملہ نے اس بات کو منظوری دی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جائیں، اس پر ماہرین تعلیم کا ایک ورکشاپ منعقد کیا جائے۔ ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی کی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مفتی ابوالقاسم نعمانی محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی احمد دیولہ نائب صدر جمعیت علماء ہند، مولانا رحمت اللہ میر کشمیری نائب امیر الہند، مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، مولانا حافظ ندیم صدیقی، مہاراشٹر مفتی افتخار احمد قاسمی، مولانا شمش الدین بجلی، مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نائب محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا عبداللہ معروفی دارالعلوم دیوبند، حاجی محمد ہارون مدھیہ پردیش، مولانا مفتی رفیق احمد مظاہری گجرات، مولانا محمد عاقل گڑھی دولتی، مفتی محمد جاوید اقبال کشن گنج، مولانا نیاز احمد فاروقی ایڈوکیٹ، مولانا کلیم اللہ خان قاسمی، مولانا محمد ابراہیم کیرالہ، مولانا عبد القدوس پالنپور، حافظ پیر خلیق احمد صابر حیدرآباد، حافظ عبید اللہ بنارس، مولانا یحییٰ کریمی میوات، مولانا عبد القادر آسام، مولانا حبیب الرحمن حاجی حسن احمد چنائی شریک ہوئے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔